موجودہ دور میں جو شادیاں ہو رہی ہیں یا ایک دوسرے سے جو رشتہ ازواج منسلک ہو رہے ہیں، تو وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا طریقہ کیا ہے؟ ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں، یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے اور آج کے حالات کے مطابق آپ نے موضوع رکھا ہے۔ اصل میں جو طریقہ کار اس ٹائم رائج ہے نکاح کا یا طلاقوں کا، وہ کہا تو جاتا ہے النکاح من سنتی، سب سے اوپر کارڈ پہ لکھوائیں گے، لیکن سب چیزیں سنت کے خلاف کریں گے۔ جو ہمارے ہاں رائج ہے طریقے، ان میں بے انتہا بدعت آ گئی، بے انتہا خرافات اور روحانیت اور عورت مرد کا خلط ملت، اور اسی کی وجہ سے برکتیں اڑ گئیں۔ آپ یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جو نکاح جتنے کم خرچ والا ہوگا اتنی ہی برکت والا ہوگا، اور ہم زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو برکتیں تو اپنے آپ اڑ جائیں گی۔ حضور کے زمانے میں جو نکاح ہوا کرتے تھے بڑی سادگی سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ آپ کو یاد دلاؤں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے بیٹھے تو کچھ زعفران وغیرہ کپڑوں پہ لگا ہوا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات یہ زعفران؟ کہ حضور میں نے نکاح کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور روحانی باپ سب کچھ، صحابہ یہ کہتے تھے کہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، اور انہیں بھی موجود، مطلب انہیں بھی خبر نہیں تھی کہ اتنے نکاح کر لیا، اتنی سادگی سے نکاح ہو جاتے تھے۔ تب حضور نے اسی میں یہ فرمایا تھا کہ مطلب ولیمہ کر لینا، ولیمہ چاہے ایک بکری کا وہ کر لیں، وہ بہت مشہور حدیث ہے۔ یہاں مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو ہنگاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح جو ہے ایک عام اعلان رشتہ داروں میں ہو، 10-20 گھر کے لوگ اکٹھے ہوں اور نکاح ہو جائے، تو یہ اصل میں نکاح کا طریقہ ہے، جس سے کہ یہ معلوم پڑ جائے کہ اب یہ دونوں شوہر اور بیوی بن چکے ہیں۔ ہاں، یہ پاک کراتا ہے نا رشتہ۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ملتے ہیں تو اسے بدکاری کہتے ہیں، حرام کاری، زنا، 100 کوڑوں کی سزا تمہاروں کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس رشتے کو پاک کرنے کے لیے با اعلان، حالانکہ کام تو وہی ہونا ہوتا ہے، نکاح کے بعد صرف اللہ کے نام کے 2 بول ہیں جو اس رشتے کو پاک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عبادت، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سنت طریقے پہ آگے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ نکاح سے پہلے ملنا بھی حرام، بات کرنا بھی حرام، جی بالکل، اور اس کے بعد سب کچھ ثواب ہے، پھر لباس کہہ دیا ایک دوسرے کا قرآن نے۔ تو یہ تو اصل میں بات یہ ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں ثواب ہے، سنت ہے۔ دیکھیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور کی تو خالی جو ہے ایسا کام ہے شہوت کا کہ اس میں تو یہ تو جانور والا کام محسوس ہوتا ہے، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اسے ناجائز طریقے سے کرتے تو تمہیں گناہ ملتا نہ ملتا؟ کہ جی بالکل ملتا، اس لیے اجر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسے عبادت کی طرح لینا چاہیے، اور عبادت جو ہے وہ بڑی توجہ کا باعث رکھتی ہے، بہت توجہ اور بہت مطلب اللہ کی طرف رجوع کر کے یہ کام ہونا چاہیے۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت موجودہ دور میں ہم نے ایک کہا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ ہم نے نکاح کو بہت مشکل سے مشکل تر شے بناتے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں کنواری گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ وہ اصل میں ہماری اپنی اکڑ، ہمارا اپنا تعصب، ہمارا اپنا تکبر، یہ چیزیں بیچ میں گین کرتی ہیں۔ اسلام میں کرائیٹیریا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اس میں تو پریفر نیکی کو کرنا ہے، لیکن ہم اپنی برادری، اپنا رتبہ، اپنا مطلب جو مال ہے۔ آپ کو ایک چیز اور بہت آڑے آتی ہے کہ یہاں پر لڑکی کا باپ جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا مجھے ایک رشتہ چاہیے۔ کیا یہ جائز ہے کہ لڑکی کا باپ بھی کسی سے کہہ سکتا ہے؟ بالکل، آپ یہ دیکھیں نا، سب سے پہلا جو نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، ان کی جو زوجہ تھیں ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضور کی ایکٹیویٹیز اور حضور خود پسند آ گئے تھے، تو انہوں نے خود رشتہ بھجوایا اپنے رشتہ داروں سے کہہ کے۔ حالانکہ 2 بار کی بیوہ تھی، تو لڑکی والے بھی رشتہ بھجوا سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے اس بات کو، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بے عزتی کی بات ہے۔ اگر آپ کو اچھا لڑکا کہیں نظر آ رہا ہے، بالکل لڑکی والے ایک اچھی چیز کے لیے آپ کہاں مارے نہیں پھرتے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل آپ اشارتاً کسی کو بیچ میں ڈال کے، یہ تو عزت کی بات ہوگی ان کے لیے بھی، لڑکے والوں کے لیے، کہ ان کا لڑکا کسی کو پسند آ رہا ہے۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اگر ایسا اس نے کر بھی دیا اور رشتے میں بند گئے، ہر طریقے کے لوگ ہیں۔ نہیں، میں کہہ رہا تو وہ جو ہے نا، اس کو شادی ہونے کے بعد کہ تم نے اپنے منہ سے خود کہہ کر کے کہا تھا، یہ بات یہ نا بھائی کہ جو بہت اچھا شریف آدمی ہوگا نا، وہ کسی بھی قیمت پہ اس بات کا تانا نہیں دے گا، کیونکہ
سب سے پہلے تو شریف ہونا، دیندار ہونا، کیونکہ کرائٹیریا جو حضور نے دیا دیندار ہونا. جو دیندار آدمی ہو اسے تو یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا پتہ بھی نہیں گرتا میری مرضی کے خلاف. جی تو اس کا نکاح بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. وہ چاہے لڑکی والوں نے خود ہی آفر کی ہو اچھا لڑکا دیکھ کے، تو وہ تو مانے گا اس بات کو کہ میرا جو ہے اللہ نے جو زوجہ مجھے دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، میرا رشتہ اللہ نے کرایا، میری شادی اللہ نے کرائی میرا. تو وہ تو اس بات کو نہیں کرٹیسائز کرا. جو بدماش ہوگا مان لو گنڈا ہوگا، یا مان لو میں تو کہوں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ٹارچر کرتے ہیں. قرآن نے تو کہا شریف عورتوں پہ جو الزامات لگائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، عذاب کے لیے تیار ہے. اچھا ہمارے یہاں تو نکاح کو ایک اس طرح سے میں کسی کی شرافت پہ کسی پہ کچھ نہیں، ایک اور رائج ہو گیا کہ بیچ میں ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. ایک تو اس لحاظ سے دہیج وغیرہ کے لحاظ سے اب تو ماشاء اللہ سے میں دیکھ رہا ہوں وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، معاشرے میں تھوڑی سی بیداری آ رہی ہے اس کے اندر. لیکن ایک اور ہمارے شادی کے بیچ میں آتا ہے جسے کہتے ہیں بچولیا لفظ، سمجھے، وہ بھی پیسے لیتا ہے رشتے کرانے کے. یہ تمام تر چیزیں یہ سب کہاں تک؟ نہیں، یہ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جتنا مطلب اصل میں معاشرہ پھیلتا جا رہا ہے، اچھے رشتوں کے لیے اگر کوئی میڈیٹر ہو، آپ کوئی مکان خریدنے جاؤ، آپ کوئی چیز اور خریدنے جاؤ، آپ ضرور کسی ایکسپرٹ کی رائے لیتے ہو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی ایکسپرٹ اور وہ اپنی محنت کے پیسے بھی لیتا ہے، کہیں منع ہی نہیں ہے اس طرح سے. لیکن یہ جو پہلے آپ نے لفظ کہا دہیج وغیرہ، اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا. بچی 30-40 سال کی کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے ہی نہیں آتے. شریف اور نیک لڑکی ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کے باپ جو ہیں وہ غریب ہیں، تو چوکیدار ہیں یا مالی ہیں. اب جن کوٹھیوں میں وہ کام کرتے ہیں ان کے ہاں جب 10-10 کروڑ کی شادی ہوں گی اور ان کی بچی کنواری بیٹھی ہوئی ہے، کیا ان کے دل سے ہائے نہیں نکلے گی؟ کیا اللہ کے لیے کمپلین پیدا نہیں ہوگی؟ میں نے ابھی پچھلے سال 2 بچوں کی اپنی شادی کی ہے الحمدللہ. میں چینل پہ بات کہہ رہا ہوں، ایک کیل نہیں لی میں نے، ناٹ اے سنگل کیل الحمدللہ. یہ بات بھی ہے، ادھر بھی آ رہا ہوں میں. اگر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے لڑکیوں کو لے بھی آئے نا، ایسا کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا، تو پھر ہم ولیمے کو اتنا شاندار کر دیں گے، اس کے اندر اتنا کر دیں گے کہ اس کا حکم ہے اتنا شاندار. ہاں بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوروں سے ہی ولیمہ کیا ہے اور بکری کے گوشت کا ہی ولیمہ کیا. یہ آپ کے حیثیت کے حساب سے ہے. اصل میں بات یہ نا، جب آپ اپنے بچوں کو یا اپنی وائف کو یا اپنی بیٹیوں کو اس بات کے لیے آپ منا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں لینا، سنت طریقے سے شادی کرنی ہے، تو لازمی بات ہے کچھ تو باتیں آپ کو ان کی ماننی پڑیں گی. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو معاشرے میں ان کی بھی کوئی پوزیشن، کوئی ان کے دوست، کوئی ان کے تعلق ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی آپ کی ایک پوزیشن ہے. یا تو آپ یہ کریں کہ ان کی بچپن سے ایسی تربیت کریں اور انہیں کہیں کہ بیٹا آپ نے بالکل سادگی سے کرنا ہے شادی، لیکن جو پیسہ آپ کا بچے وہ غریب بچیوں کے کام آئے. دیکھیں میں نے اپنی 4 بچیوں کی شادی کی ہیں، ان میں سے ایک بھی بارات نہیں آئی الحمدللہ. ایک کی بارات آئی تھی سب سے پہلے والی کی، باقی 3 بچیوں کی باراتیں نہیں آئی الحمدللہ. میرے یہاں نکاح مسجد میں نے خود پڑھائے اور اس کے بعد وہیں سے انہیں رخصت کر دیا. لیکن میں نے اپنی بچیوں سے پہلے طے کر لیا تھا، بیٹی اگر آپ کہو گی تو فنکشن کروں گا، ادروائز ان کے پیسے غریبوں میں بانٹیں گے. وہ پیسے الحمدللہ ہم نے فنکشن کے بچائے نہیں، وہ الگ کر دیے اور پھر ان سے غریب بچیوں کی شادی کرائے. لیکن ایسی مثالیں اس لیے میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو ترغیب ملے. اور میں تو سامنے بیٹھا ہوں اور میرا مرکز ہے، اس میں سارا شہر جانتا ہے، اخباروں میں بات آئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، آپ کو دباؤ میں نہیں. اصل میں بات یہ ہے، میں ایک حدیث پیش کر دوں، بہت خوبصورت حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا. اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو خوش ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت بھر دے گا. تو یہ اصل میں بات ہمیں یہاں سوچنا ہے کہ آخرت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، لوگوں کے آگے نہیں. اگر آپ کی حیثیت ہے تھوڑی بہت ہی آپ اپنے بچوں کی بات مان لو، زیادہ اپنی بنوا لو، کیونکہ ولیمے کی اجازت ہے تو اس میں آپ تھوڑا بڑھا چڑھا کے بھی اگر آپ کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے، لیکن میں پھر بھی کروں گا کہ تم اسے کرو، میں کہوں گا، کیونکہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. تو ہم اگر اس بات کی احتیاط رکھیں کہ کچھ غریبوں کو ضرور مدعو کریں تو انشاءاللہ اس ہم لعنت سے بھی نکل جائیں گے. یہ ہمارے یہاں بارات کا تصور کہاں سے ہے، جبکہ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اصل میں بر صغیر میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا. جو ہمارے غیر مسلم بھائی یہاں رہتے ہیں ان کے یہاں تصور یہ تھا کہ جو بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے چودھری جاتے تھے اپنے بچوں کی شادی کرانے کے لیے تو ساتھ میں بڑا مال لے کے جاتے تھے، گہنے، مٹھائی. تو حالانکہ وہ واپس بھی آ جاتا تھا تو اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ان ساتھ میں لے کے جاتے تھے. اس تصور کو بگڑتے بگڑتے بارات کا تصور آ گیا. ورنہ آپ
یہ دیکھیں کہ اسلام جو بتاتا ہے، اسلام میں تو فنکشن ہی صرف ایک ہے پوری شادی میں، اور وہ ولیمے کا۔ اگر ہمیں اس سے مشکل کھڑی ہو رہی ہے بچنا، ہاں یہ جو آپ نے بات کہی، اس وجہ سے معاشرے میں افراتفری کا ماحول ہے، اس وجہ سے شادی مشکل ہو گئی، نکاح مشکل ہو گیا، زنا عام ہو گیا، لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی بڑی باراتیں یا اتنے بڑے بڑے کھانے کریں، تو اس وجہ سے ان کی غریب بچی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زیادہ کچھ سے اگر برداشت نہ ہو وہ بچی بھاگ جاتی ہے یا کسی خرافات میں ملوث ہو جاتی ہے، اس کا پورا معاشرہ ذمہ دار گردانا جائے گا اللہ کے ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بچی بھی پکڑ میں آئے گی، لیکن باقی اس کے ماں باپ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ہمارا پورا ماں معاشرہ باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ نکاح کرنا، اس کی شادی کرنا ہے۔ تو کیا کریں ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، آپ یقین کریں سسکیوں سے روتی ہوئی آتی ہیں مائیں کہ 40-50 سال کی بچی ہو گئی، رشتے نہیں آتے، وہ کریں کیا؟ کوئی انہیں نکال دیں گیا؟ مشکل تو ہم نے بنایا ہے۔ بالکل، میرے پاس آنے والے لوگوں میں یہاں بتا دوں، نام تو میں نہیں بتاؤں گا لوگوں کے، لیکن ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ بتاتی ہیں بچی کہ جی ہمارے بھائی کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤ، باپ کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھاگ ہی جاؤ، کم سے کم ہمارا گھر چھوڑو۔ آپ یہ حالات آ گئے اس امت کے، جس امت کے نبی نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا تھا، اس امت نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں تو یہ پکڑ میں تو آئیں گے لوگ۔ تو پھر اس سے وہ رشتہ جب ہم دوسروں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، تو کیا اس کا جس رشتے میں ہم منسلک ہوئے ہیں، لڑکا لڑکی، کیا اس کے اوپر اس کا اعتبار نہیں آئے گا، اس کا فرق نہیں پڑے گا اس کو؟ بالکل پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں حکم جو دیا گیا تھا اپنے نفس کو مارنے دیا گیا تھا، ہم نے نفس مارنے کی بجائے لوگوں کو اپنا ضمیر مار لیا، ہم اپنے ضمیر کی نہیں سنتے۔ آپ یقین کریں اللہ نے تمام انسانوں کو سلیم فطرت پہ پیدا کیا ہے، ہر آدمی کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے ندامت کی کہ وہ گناہ کرتے ہوئے اسے ایک بار ضرور بٹن دباتی ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ سب کچھ پتہ ہے سب کو، ہم ہی ہو رہے ہیں۔ ایمان کی حالت میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا نہیں، ایمان کی حالت میں گناہ کرے گا تو ایمان نکل کے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن وہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے ہے، چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہی رہیں گے۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی طرف کہ دنیا کیا کر رہی، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا اللہ کیا کہے گا، رسول اللہ کیا کہیں گے۔ ہمارے لیے تو بس سب کچھ اپنے رسول ہیں، کیونکہ ہمیں 60-70 سال کی زندگی یہ دیباچہ ہے، یہ ایک ٹیسٹ کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا، اس کے بعد ہمارا امتحان ختم ہوتے ہی ہمیں پاس کیا جائے گا یا فیل کیا جائے گا۔ تو ہمیں پاس اور فیل کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں ان غریب بچیوں کی طرف، ان غریب لوگوں کی طرف، اگر آپ اتنی بڑی بڑی شادیوں سے پیسہ روک کے ان غریب بچیوں کی شادی کرا دیں گے جن کی شادی 20-30 ہزار میں ہو جاتی ہے، جی تو وہ آپ یہ دیکھو نا، اگر آپ نے 3 لاکھ بچایا تو آپ 10 شادیاں کرا دیں گے، 10-30 ہزار میں ان کی بہت اچھی شادی ہو جاتی ہے، ہر ایک بچی اپنے گھر کی ہو جائے گی، نسل چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا قیامت میں۔ آپ اس حدیث کو پورا کرنے والے بن رہے ہیں، آپ اسے عمل میں لانے والے بن رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری کام ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے ساتھ میں انتظام کریں، تو غریبوں کی بچیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کریں، اور بیٹیوں کی طرح ان پہ کوئی احسان نہ ہو، مطلب انہیں لگنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ دلجوئی کریں گے تو اللہ آپ کی دلجوئی آخرت میں کرے گا، اتنا ہے بات۔ وجہ صاحب، اب میں آ رہا ہوں ادھر، شادی کے جو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کو اور لڑکی کو پورا کا پورا حق ہے۔ اصل میں نکاح جو ہے نا، اس کا تعلق ول سے ہے۔ پہلے عورتوں کو تو صرف ان کی گردن تک ہلا دی جاتی تھی ہاں کرانے کے لیے، مطلب معلوم تو خواہش تو بہت دور کی بات ہے پوچھنا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں کہ عورتوں کی نکاح زبردستی نہ کرو۔ دوسری قرآن میں ہی سورہ بقرہ کی 235 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ رشتے بھیج کے پسند کی شادی کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سورہ نساء کی شروع کی 2-3 نمبر آیت میں بھی کہا کہ اپنی پسند کی 2-2, 3-3 شادیاں کرو۔ تو پسند کی شادی کی منائی نہیں ہے اسلام میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے ایک بچی سے رشتہ بھجوایا، وہ اپنی چچا کی کفالت میں تھی۔ اس کے چچا نے کہا کہ اس سے بڑھیا کیا رشتہ ہوگا عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اس کی نکاح اس سے کر دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور حضور سے کہا کہ اس طرح سے میرے نکاح میرے چچا نے کر دیا۔ حضور نے وہ نکاح توڑوا دیا۔ آپ یہ دیکھیں لڑکی کی مطلب مرضی کی تو قرآن کہتا ہے نا سورہ نساء کی 19 نمبر آیت میں، لیکن یہاں میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ لڑکی بھی بے بہرا نہ ہو دین سے۔ حضور کی ایک حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنا ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے۔ دوسرے ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں یہ بھی وضاحت ہے کہ ولی اگر فاسق اور فاجر ہے، گناہ گار ہے، وہ صرف اپنی بچی کو اس لیے روکے رکھا ہے کہ جاب کر رہی ہے، اس کے جذبات کا، اس کے جسم کا اسے کوئی خیال نہیں ہے، تو لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ نکل کے شادی کر لے، نکاح کر لے، کیونکہ وہ بالغ ہے۔ یہ اصل میں سچویشن کے حساب سے بات کرنی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں جیسے ایک گھریلو لڑکی ہے، کچھ نہیں کر رہی، ماں باپ نے آپس میں اس بیچاری نے بس یہ دھراتے سن لیا کہ ہاں تیرا رشتہ طے کر دیا گیا، اس کی مرضی کو بالکل دخل ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت اس کے اندر۔ گناہ ہے میرے نزدیک۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ کہنے لگے کہ حضور اللہ نے علی سے فاطمہ کے رشتے کی بات جی جی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ، اوکے نہیں کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ اللہ نے تیرے لیے یہ رشتہ معاملہ طے کرنے کی بات کہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیندار عورت، ایسی ماں ہماری جنت کی سردار، کہ لے حضور جو آپ منادی سمجھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آمد پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اوکے کیا۔ آپ یہ دیکھیں کتنی اہم ترین بات ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اللہ کا کہلوایا ہوا، جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لایا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، لیکن پھر اپنی بچی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے معلوم کرنے کے بعد پھر اوکے کیا، حالانکہ سب کچھ پتا تھا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ کا حکم ہے، لیکن ان کی اہمیت جتانی، تو اس لیے اس بات کی امپورٹنس بچیوں کی اہمیت، اسلام سے پہلے کیا ویلیو تھی عورتوں کی؟ اگر راستے میں کوئی کسی کو پسند آ گیا، اس پہ اس نے کپڑا ڈال دیا، اس کی بیوی ہو گئی وہ۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو اتنی زیادہ عزت اور اتنی زیادہ احترام ملا ہے۔ تو یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر حال میں اپنی بچیوں کی رائے لینی اور اس کا احترام بھی کرنا۔ اگر آپ کی بچی کو کوئی لڑکا پسند ہے، آپ پہلے اسے ول چھوڑ دیں اس کی کہ بیٹی کوئی آپ کو پسند ہو تو آپ بتاؤ، اسے اتنی چھوٹ دیں، اسے اتنی فری ول دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکے۔ پھر بھی اگر وہ غلط مان لو، لڑکیوں کو عقل کم ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہیں، نہیں سمجھ پاتی، کوئی نشیڑی پھنس گیا، کوئی غلط پھنس گیا، بلیک میل کرنے والا، ایکسپلائٹ کرنے والا، تو پھر اس کی معلومات کر کے پیار سے بچی کو سمجھائیں کہ بیٹی یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ بچیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس ماں نے 2 سال خون چسایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پیشابوں میں سوئی، جھٹکے برداشت کرے اور پیروں پہ ورم برداشت کرا، الٹی آتی تھی، اور باپ رات بھر پسینے بہا کے جن بچیوں کو پالتا ہے، وہ ذرا سی جوان ہوئی کسی لڑکے کے بہکاوے میں آ گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا سب کچھ۔ دیکھیں حضور کی حدیث پاک ہر جگہ کام کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ایک بار یہ بات فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو جو لوگ بھی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کر رہے ہیں، اللہ راضی نہیں ہے۔ اسی لیے لو میریجز فیل ہوتی ہیں، 90% لو میریجز فیل ہوتی ہیں، 10% ارینج میریجز، ورنہ 90% کامیاب ہوتی ہیں ارینج میریج۔ تو اس لیے میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، سب کو یہ رائے دوں گا کہ شادی اگر کوئی پسند بھی آئے تو اپنے ماں باپ تک میسج پہنچائیں، جیسے حضرت خدیجہ نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ اگر ماں باپ راضی ہوں اور ان کی عزت کے ساتھ اور ان کے احترام کے ساتھ رشتہ ملتا ہے تو یہ ارینج ہو جائے گی۔ مطلب اسلام میں لو میرج نہیں ہے بلکہ لو آفٹر میرج ہے، پسند کی شادی کی منائی نہیں ہے۔ مگر بعد میں حضور نے کیا فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ محبت کو بڑھانے والی چیز ہے وہ نکاح ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا آپ اس سے نکاح کر لو، اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، آپ یقین کرو۔ میں تو بات کرتے ہوئے رونگٹے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا اپنی بیوی کو، ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے، مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے بات کرتے ہوئے بھی۔ اتنا حسین رشتہ ہے کہ اللہ نے ایسی اخوت اور ایسی محبت اس رشتے میں بھری ہے کہ میں مطلب بیان نہیں کر سکتا آپ کو جذبات اپنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل آپ کو کسی پروگرام میں نے شاید بتایا تھا کہ جب حضرت عائشہ آئی ہیں، بچی تھی، ان کے لیے کھلونے لاتے تھے، انہیں آٹا گوندھ کے دیتے تھے، انہیں تماشے دکھاتے تھے، ان کو توڑ لگاتے تھے، ان کے ساتھ تفریح کرتے تھے، مطلب تیر اندازی کے مقابلے انہیں دکھاتے تھے۔ کیا نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ خود تو ایک ایجڈ آدمی تھے۔ آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی جو 50 52 53 سال کا ہو، وہ 18 سال کی بچی یا 19 سال کی بچی کو، بچی تو ہوگی اس کے سامنے، لیکن ان کی عمر کے حساب سے، ان کی جو ولولے، ان کی جو خواہش ہے، ان کی جو تمنا ہے، ایک بچوں کی جو تمنا ہوتی ہے، اس حساب سے انہیں فالو کرتے تھے۔ تو یہ ہے اصل میں اچھے شوہر کا معاملہ کہ اپنی بیوی کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کے گھومنے پھرنے کا شوق، اس کے پہننے اوڑھنے کا شوق اسلام کے دائرے میں، حدود کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں پورا کرے۔ اللہ کی حدود کو کبھی نہ پھلانگے۔ ہاں، اچھی بیوی یہیں سے جنت ہے، آپ یقین کریں۔ اگر آپ کا ازواجی رشتہ بہت اچھا ہے تو دونوں کے لیے یہیں سے جنت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے جانا شادی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور لڑکی کی مرضی کا کتنا دخل ہونا چاہیے۔ مجاز صاحب، آپ اسٹوڈیو میں آئے، میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔
تو ناظرین رشتوں کی ڈور میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔